جنگ عظیم میں پہلے عراق، پھر فلسطین جو کہ اس وقت انگریزوں کے مینڈیٹ میں تھا، اس کے بعد مصر بھیجا۔ جنگ کے آخر میں وہ ایک ہاسپٹل شپ کے انچارج تھے جو ساؤتھ افریقہ سے مشرقی افریقہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ نہر سویز میں سے ہوتا ہوا مارسے فرانس تک جاتا تھا اور پھر واپس ساؤتھ افریقہ آتا تھا۔ جرمنوں کی بمباری وغیرہ کے نتیجہ میں جو زخمی ہوتے ان کا شپ پر علاج ہوتا اور سیریس کیسز کو ہیلی کاپٹر سے ساؤتھ افریقہ، مشرقی افریقہ یا یورپ کے ہسپتالوں میں بھجوا دیا جاتا۔ جنگ سے واپس آنے پر جب کہ میں کچی پکی جماعت میں تھا جسے یہاں کنڈر گارٹن کہا جاتا ہے سے انہوں نے مجھے مندرجہ بالا جگہوں کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ عراق میں کوئی جگہ باکو یا ماکو یا ان سے ملتا ہوا نام جہاں تیل کے کنویں تھے کے بارے میں بتایا کہ وہاں کی دو چیزیں مشہور ہیں، کھچر اور تربوز۔ کہتے کہ وہاں کا تربوز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہاں کی تکڑی کھچر دو ہی اٹھا سکتی، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ ایک تربوز کو فیملی کے کئی گھرانے کھاتے، سوراخ کر کے گودا نکال لیا جاتا اور پھر کڑکتی گرمی میں گھر کے ننھے بچے کو خول میں لٹا کر سلا دیا جاتا۔ یہ تھی وہاں کی ایئر کنڈیشننگ۔ فلسطین کے بارے میں کہا کہ وہاں انہوں نے عربوں اور یہودیوں کے الگ الگ ٹرانسپورٹ سسٹم سے اندازہ لگایا کہ عرب 100 سال تک بھی یہودیوں کی دھوڑ کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ بتاتے کہ عربوں کی چھکڑا بس وقت بے وقت آتی، اندر جانے کے لیے عربوں میں ہورا مکی ہوتی اور پھر چھت پر بھی سواریاں چڑھ جاتی۔ یہودیوں کے بارے میں کہا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے پر ان کی صاف ستھری بس آتی، اگر 5 بھی سواریاں ہوتیں لائن میں کھڑی ہو جاتی اور آرام سے سوار ہو جاتی۔ مصر کے تعلق سے بتایا کہ دریائے نیل کے آس پاس کے علاقہ کا شمار دنیا کی زرخیز ترین زمینوں میں سے ہوتا تھا۔ ہر سال سیلاب فصلوں کے لیے ضروری اجزاء سے لبریز مٹی، جسے انگریزی میں سلٹ کہتے ہیں، بکھیر دیتا۔ وہاں کی کاٹن دنیا میں بعض جگہ ریشم سے بھی زیادہ مہنگی ہوتی۔ بتاتے یہ سونا اگلنے والی زمین 100 کے قریب پاشاؤں یعنی وڈیروں کی ملکیت ہوتی تھی جو ساری رات کلبوں میں عیاشی کرتے اور باقی رعایا باہر گدوں کی طرح منتظر ہوتی کہ کب ملازم دسترخوان جھاڑیں اور وہ اپنے اپنے حصے کے ٹکڑوں پر جھپٹیں۔ افریقہ کے بارے میں بتایا کہ ڈربن میں افریقہ کے موم سے بنے جانوروں کا میوزیم تھا۔ ایک ایگزیبٹ کے بارے میں بتایا کہ شیر کو زیبرے کو دبوچے دکھایا گیا تھا، زیبرے کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ کہنے لگے جانتے ہوئے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ زندہ جانور نہیں ہے۔ پھر افریقہ میں پایا جانے والے دنیا کے سب سے زہریلے سانپ مامبا کے بارے میں معلومات تھیں۔ بتایا 2 طرح کا ہوتا ہے، سبز اور سیاہی مائل۔ کسی کو ڈس لے تو مدد حاصل کرنے یا ہسپتال لے جانے کی مہلت نہیں ہوتی، چند ہی منٹوں میں وکٹم ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہائی وولٹیج کی کرسی پر ڈال کر اسے روسٹ کر دیا گیا ہو۔ ان دونوں سانپوں کو راکم نے برلن کے چڑیا گھر میں دیکھا۔ یورپ کے تعلق سے بہت سی بتائی باتوں میں سے مجھے اٹلی کے وسوویس آتش فشاں کے مشہور ایکسپلوژن سے دبے ہوئے پومپے شہر کی کھدائی کے بعد جو کچھ نکلا کی تفصیلات بہت فاسینیٹنگ لگیں۔ ان تفصیلات کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں۔ نیشنل جیوگرافک کو ڈاؤن لوڈ کر کے یا انٹرنیٹ سے پومپے کی انٹری سے ضرور پڑھیں، POMPEI۔ اتنے سفروں کے باوجود ابھی تک راکم کو اس پورے شہر کا منفرد میوزیم دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ بیچ میں کئی سال مزید کھدائی وغیرہ کے باعث بند تھا، ابھی حال ہی میں پھر پبلک کے لیے کھل گیا ہے۔ والد صاحب جنگ کے دوران جہاں بھی متعین ہوتے وہاں کی جماعت احمدیہ سے واسطہ رکھتے۔ مرزا بشیر الدین محمود کی 2 بیگمات طاہر اور مہر آپا بشرا کے رشتہ دار محمود اللہ شاہ
مشرقی افریقہ میں کسی اسکول کے پرنسپل تھے۔ وہاں جہاز تیل لینے کے لیے رکتا تو والد صاحب ان کے پاس جاتے، ان کے بہت مداح تھے۔ جب مجھے والد صاحب نے پڑھنے کے لیے ربوہ بھیجا تو شاہ صاحب اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ صبح اسمبلی میں ان کے لیکچر مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ تب میں بظاہر بہت سیدھا سادہ بدھو سا لگتا تھا، لیکن اندر سے مجھے خوب سمجھ آ رہا ہوتا تھا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میرے چند ایک کلاس فیلو مجھ سے پیسے لے کر سگریٹیں پیتے، مجھے کش لینے کو دیتے، لیکن مجھے ان کا ٹیسٹ اچھا نہ لگتا۔ ربوہ میں کوئی تفریح نہ تھی، اس لیے میں اس ٹولے کے ساتھ لور لور پھرتا، مجھے ان کا ٹیسٹ اچھا نہ لگتا تھا۔ اس لیے میں اس ٹولے کے ساتھ لور لور پھرتا تھا۔ جیسے کہتے ہیں کہ an idle man's brain is the devil's workshop۔ ایک بار میرے ان دوستوں نے مجھے ٹربل میں ڈالنے کی اسکیم بنائی۔ آدھی چھٹی کے وقت کسی لڑکے کی کچھ چیزیں میرے ڈیسک میں ڈال دی گئیں۔ جب گھنٹی بجی اور انگریزی کے استاد کا پیریڈ شروع ہوا تو اس لڑکے نے ماسٹر سے کہا کہ اس کی فلاں فلاں چیزیں چوری ہو گئی ہیں۔ تلاشی لی گئی تو میرے ڈیسک میں سے نکلی۔ ماسٹر نے دیوانہ وار مجھ پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ میں روتا ہوا شاہ صاحب کے دفتر گیا۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیا اور کہا تم فکر نہ کرو، میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ اسکول کے بعد انہوں نے استادوں کی میٹنگ بلائی اور مجھے بھی آنے کے لیے کہا۔ میٹنگ میں انہوں نے کہا بعض لوگ گدھے سے بھی زیادہ احمق ہوتے ہیں، نہ جانے استاد کیسے بنا دیے جاتے ہیں۔ مجھے ان سے غیر معمولی انس ہو گیا تھا۔ والد صاحب بھی انہیں بھائیوں کی طرح چاہتے تھے۔ ان کے بیٹے مشہود عرف شودی کو میں اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھنے لگا۔ شاہ صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے ان کی میت پر تمام رات پہرا دیا تھا۔ بہت سردی تھی۔ ان کی ننھی سی بچی بیبی غالباً گجرانوالہ میں رشتہ داروں کے ہاں تھی۔ صبح صبح آئی، کسی نے اسے گود میں لیا ہوا تھا اور اس نے موٹا گرم کوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کا اپنے والد کو پتھر کی طرح چارپائی پر پڑے دیکھ کر بلکنا اب بھی یاد آتا ہے تو میرے آنسو نکل آتے ہیں۔ بعد میں اس کی شادی جرمن عبدالشکور کنزے کی بیوی کتسیا کے بریڈ فورڈ انگلینڈ میں مقیم ایک بھائی سے ہوئی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ اس دوران جیسا میں نے بتایا کہ میری بہن کے رشتہ سے ہماری تھوڑی بہت رشتہ داری شاہ خاندان سے ہو گئی تھی۔ حقیقت میں احمدیوں میں کسی سے بھی سب کی رشتہ داری نکل آتی ہے۔ میں جب پنجاب یونیورسٹی میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا تو شودی نے نئے شروع ہوئے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا ہوا تھا۔ اس کی ہیڈ کرنل عطا اللہ، جنہوں نے K2 دنیا کی دوسری سب سے اونچی چوٹی سر کی تھی، کی اہلیہ تھیں۔ بعد میں کرنل عطا اللہ کے چھوٹے بھائی میرے سسر بنے۔ یونیورسٹی نے گلبرگ اور ایف سی کالج کے علاقہ کے سنگم پر ایک بہت بڑی کوٹھی لے کر اسے ہاسٹل بنایا تھا۔ شودی اور راکم دونوں اس کے بورڈر تھے۔ شودی میری طرح جماعت احمدیہ سے باغی تھا۔ احمدیہ نظام اور مرزا خاندان کو بڑی بڑی گالیاں نکالا کرتا۔ اپنی ایک ہم جماعت شیعہ لڑکی سے عشق ہو گیا اور شادی کر لی۔ 2 جڑواں بیٹیاں ہوئیں۔ میں جب باہر آیا اور پھر کینیڈا میں سیٹل ہوا تو پتہ لگا کہ لاہور کے کسی بینک میں ملازم ہے۔ میری اس سے چند ایک بار خط و کتابت ہوئی۔ پھر معلوم ہوا کہ اس نے بینک سے کروڑوں روپیہ غبن کر کے عیاشی کی ریٹائرمنٹ زندگی اختیار کر لی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس نے دونوں بیٹیوں کی شادیاں 2 اونچے احمدی گھرانوں میں کی ہیں۔ ایک کی پتہ نہیں کون سے جنرل کے بیٹے سے جو امریکہ میں مقیم ہے۔ پھر ہر کس و ناسک کو یہ بھی معلوم تھا کہ محمود اللہ شاہ کی وفات کے بعد شودی کی والدہ فرخندہ کو ربوہ میں لڑکیوں کے کالج کی پرنسپل بنا دیا گیا تھا اور اس کے عوض انہیں مرزا بشیر الدین محمود کی مسٹریس بننا پڑا تھا۔ شودی کے ایک چچا رزاق شاہ کی انگریز بیوی، جو جہاں تک مجھے علم ہے فوت ہو چکی ہوئی تھی، سے
थोक के हिसाब से औलाद थी। रज़ाक शाह भी शूदी की बेवा वालदा के साथ गुलछर्रे उड़ाता था। शूदी की जब अपने कज़नों के साथ अनबन होती तो वो ताना देता, जाओ जाकर देखो तुम्हारा बाप मेरी माँ के साथ क्या करता है। ये सब बातें मुझे बहन के ससुराल यानी उसकी नंद जो मिर्ज़ा ताहिर के खालाजाद अब्दुल्ला शाह से ब्याही हुई थीं और उनके बच्चे मेरे भाई बहनों की तरह दोस्त थे कि घर में किसी न किसी से मालूम होती थीं। बहन की नंद, जिन्हें मैं बाजी मुबारका कहता कि शादी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की गई थी, दरअसल वो अपने फुफीज़ाद कज़न को चाहती थीं, लेकिन जमात अहमदिया में ये तरीक़ है कि जिसने जहाँ शादी करनी हो और लड़की वाले ना माने तो लड़के वाले खलीफा वक्त को अप्रोच करते हैं और फिर लड़की वालों को खलीफा की बात माननी पड़ती है। इसी वजह से जमात में आजकल अंधाधुंध तलाक़ें होती हैं। ताहम इस तरीक़ से खलीफा को लड़के वालों को खुश करके हमेशा के लिए उनके ख़ानदान से तोहफ़े तोहफ़ के अलावा उम्र भर के लिए 20 से ऊपर 9 के चंदों की शोरटी हो जाती थी। बाजी मुबारका ने अपने दिल के फफोले खोलने के लिए मुझे हमराज बनाया हुआ था। इस तरह मुझे मिर्ज़ा ख़ानदान की अंदर की बातों का भी पता लगता रहता था। शूदी को मैंने लाहौर के पता पर गालियों से भरा ख़त लिखा कि तुम परले दर्जे के मुनाफिक निकले। क्या तुम्हें बच्चियों के रिश्तों के लिए अहमदियों के चूतड़ों में ही घुसना था? नीज़ मैंने उसे उसकी बेवा माँ की करतूतों के ताल्लुक़ से भी लिखा, क्या तुम्हें अपनी वालदा से ये कहने की कभी जुर्रत ना हुई कि आप क्या हरकतें करती फिरती हैं? क्या आपको मिर्ज़ा ख़ानदान के थल्ले लगने के अलावा और कहीं से रोटी नहीं मिलती थी? वगैरह। उसने अपनी दूर की रिश्तेदार मेरी कनाडा में मुकीम बहन से मेरा फ़ोन नंबर लेकर मुझे कॉल किया। उसे समझ न आए कि क्या कहे, बहकी बाकी बातें करे। मैंने भी मज़ीद उन बातों का जिक्र करना मुनासिब ना समझा, बस हाल वाल पूछते रहे। मेरा ख्याल था जब पाकिस्तान जाऊंगा तो रूबरू उससे वो बातें होंगी। 2-3 बार उसका फ़ोन आया। मैंने उससे उसका फ़ोन नंबर मांगा। जो नंबर उसने मुझे दिया वो गलत था। मेरे उर्दू पोस्ट में जमात अहमदिया के बारे में छपे मज़ामीन इंटरनेट से पढ़कर मुझे जगह जगह से फ़ोन आए। कई मर्दों और ख़वातीन ने कहा कि उन्हें पहले भी कई बातें मालूम थीं। मेरे मज़मून पढ़ने के बाद ख़ुसूसन उनके बच्चे कहते हैं कि हम जमात से कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते और ना इनमें रिश्ते करेंगे। एक कनेक्शन साउथ कैरोलिना में वलीउल्लाह शाह की नवासी फौजिया, जो हमारे वक्तों में FC कॉलेज लाहौर में इकनॉमिक्स के प्रोफेसर फैज़ी साहब की बेटी हैं, से हुआ। उनके ताल्लुक़ से कुछ और बातें आइंदा किस्तों में भी आएंगी। उन्होंने बताया कि शूदी ने अपने वालिद की पहली बीवी से भाई मसूद शाह की नाजुक सी कमसिन बेटी को हमला कर दिया था और उसका हमल गिराकर उसकी शादी रबवा में मंडी बाज़ार की एक करियाना दुकान के मालिक के बेटे से कर दी गई थी। मेरा खून खौल उठा। दिल करे बदजात शूदी सामने हो तो उसका गला घूंट दूँ। मुझे पता है जब ये रिश्ता हुआ था और मुझे समझ नहीं आती थी कि स्टेटस के फ़र्क के बावजूद ये रिश्ता कैसे हो गया। मसूद शाह ऊंचा सुनते थे और अक्सर अब्दुल्ला शाह के घर आया करते थे। उनकी शादी रज़ाक शाह की बेटी शरीफा से हुई थी। मैं इन दोनों का महमूदुल्लाह शाह साहब की वजह से बहुत एहतराम करता था। शरीफा से मेरी कई बार बातचीत हुई। अंग्रेज़ माँ होने के नाते उर्दू अंग्रेज़ों की तरह बोलती थी। बहुत समझदार थीं। साफ लगता था कि अहमदियत पर उनका कतन ईमान नहीं। एक बार उन्होंने कहा, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद दूसरों का डेमी गॉड होगा, मेरा नहीं। उनकी बेटी गुड़िया सी लगती थी, जैसे